ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب ہم سورتوں کی جو قرآن کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی ایک فضیلت اور ان سے جو منسوب مسائل ہیں، فقہی مسائل جو ہوتے ہیں ان کے اندر اس چیز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو ان کے مناقب ہیں اور ان کے جو مجرب عملیات ہیں اس کے بارے میں ہم ایک پوری سیریز بنائیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کے ساتھ۔ تو کل سے ہم نے اس کی شروعات کی تھی، اور سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید کی جو کتاب جو سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، جس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے، ام شفا کہا جاتا ہے، ام دعا کہا جاتا ہے، اور اس کے بے شمار نام ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس طریقے سے ہے اور اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سورہ فاتحہ کا جو عمل ہے، جو کسی بیماری کے لیے اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کس طریقے سے بخاری کی حدیث سے، مسلم کی حدیث سے، ترمذی کی حدیث سے، طحاوی شریف کی حدیث سے، مشکات شریف کی حدیث سے، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، موطا امام مالک اور موطا امام محمد سے اس کا ثبوت ہے۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کا ایک قافلہ دوسرے ملک میں بھیجا، وہی اللہ کا پیغام اور اللہ کا میسج کے لیے۔ جب وہ لوگ گئے اور جب واپس آنے لگے تو کافی عرصے کے بعد، چونکہ دور دراز کے سفر ہوتے تھے، تو ان کا جو راستے میں جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ان کا جو حزاد راہ اور جو پانی کھانا، جو بھی مویشی جانور سارے جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے، جو کھانے پکانے میں وہ یوز کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس اب اس وقت اس سچویشن میں کچھ بھی نہ کھانے کو تھا اور نہ پانی پینے کو تھا، نہ ہی وہ جانوروں کو کچھ کھلا پلا سکتے تھے، نہ پانی پلا سکتے تھے۔ اس حالت میں وہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، واپسی کا سفر تھا اور ابھی وہ اپنے مقام اور اپنی منزل پر پہنچنے میں بھی دور تھے۔ تو کیا ہوا کہ اسی گاؤں، اسی ملک کے ایک بادشاہ کو اچانک سے سانپ نے کاٹ لیا، اور اتنا اس کا زہریلا سانپ تھا کہ اس کو بادشاہ تکلیف سے تڑپنے لگا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے ملک میں منادی کروا دی کہ تمام بڑے بڑے ملک کے اندر جتنے بھی حکماں ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جو دم درود کرنے والے ہیں یا جو علاج معالجہ کرنے والے ہیں، ان کو حاضر کیا جائے، اور جو میرے کو اس تکلیف سے نجات دلائے گا میں اس کو اپنی پوری آدھی سلطنت دے دوں گا، میں بادشاہت دے دوں گا، اور میں اس کو بہت زیادہ اعزاز و اکرام سے نوازوں گا۔ تو بادشاہ کے تمام آدمی جو ہے ملک کے اندر کے بھی حکماں اور معالجین کو تلاش کرنے لگے، اور پھر بادشاہ کے جو ہے وہ آدمی جو ہے ملک سے باہر ارد گرد کے گاؤں میں، ارد گرد کے ممالک میں بھی گھومنے لگے اور تلاش کرنے لگے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ صحابہ کرام جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، وہاں پر پہنچ گئے۔ انہوں نے سلام کیا اور اپنی تمام رودات سنائی اور کہا کہ ہمارا بادشاہ اس طریقے سے پریشان ہے اور درد سے اور تکلیف میں تڑپ رہا ہے، تو خدارا آپ میں سے کوئی ایک، آپ لوگ نیک لوگ لگتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو ہمارے بادشاہ کی اس تکلیف کو دور کر دے اور اس کا کوئی علاج یا کوئی حل بتا دے۔ تو صحابہ اکرام جو ہے ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہاں ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا ہم چونکہ مسافر ہیں اور دور دراز کا سفر کر کے واپس اپنے ملک میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے زیادہ راہ، جو ہمارا جتنا بھی تھا سفر کا کھانا پینا، جتنا بھی پانی تھا جو ہمارے مویشیوں کا تھا، وہ سب کچھ ہمارے پاس ختم ہو گیا، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تمہارے بادشاہ کا علاج اس شرط پہ کریں گے کہ تم ہمیں اتنا کھانا پانی میسر کر دو کہ ہم اپنے ملک جو ہے وہ واپس آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ تو بادشاہ کے آدمی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً بادشاہ کے پاس جا کر کے یہ کہا کہ فلاں فلاں علاقے میں کچھ لوگ ہیں جو بہت دیکھنے میں متقی، پرہیزگار اور اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح کہا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ فوراً سے ان کو بلایا جائے۔ جب ان کو بلایا، ایک صحابی ان میں سے
بادشاہ کے محل میں حاضر ہوئے اور بادشاہ کو جو ہے وہ دم کرنا شروع کیا، اور جو انہوں نے کیا پڑھا دم کے اندر، دیکھیں عقیدہ اور زبان اور اعمال کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ انہوں نے کوئی بہت لمبا چوڑا کوئی وظیفہ، کوئی آیت کریمہ، کوئی اور دوسری چیزیں، اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھی، کوئی بہت مشکل یا ٹپیکل وظیفہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی، بلکہ انہوں نے قرآن کریم کی یہ سب سے پہلی سورت جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں کوئی امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے، اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو وہ ہنس کر کے چلے جاتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ یہ کیا کوئی نئی بات ہے، کوئی اور دوسرا عمل بتائیں، کوئی اور دوسری چیز بتائیں، یہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ تو ہم نے کیا ہوا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اتنی بحث، اتنی مباحثہ کر کے بات کی جو خوشبو ہوتی ہے، بات کی جو جان ہوتی ہے، اس کو لوگ نکال دیتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، اور اپنی جو شہادت کی انگلی تھی اس کے اوپر اپنا لعاب یعنی اپنا سلائیوا، اپنا تھوک اس کے اوپر لگایا، اور بادشاہ کو جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں پر لگا دیا، تو ایک دم سے اللہ کے حکم سے جو سانپ کا زہر بادشاہ کے جسم میں جا رہا تھا، پیوست ہو رہا تھا، رس رہا تھا، وہ ایک دم سے سارا زہر نکل کے باہر گر گیا، اور بادشاہ کو اس درد سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس کی جو تڑپنے والی حالت تھی اس سے فوری آرام مل گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے صحابہ اکرام کو بہت زیادہ اعزاز و اکرام سے نوازا، اور کہا کہ آپ ہماری آدھی سلطنت لے لیں، آپ میری آدھی بادشاہت لے لیں، لیکن چونکہ وہ صحابی تھے، وہ صحابہ اکرام تھے، ان کے لیے انہوں نے دنیا کو پریورٹی نہیں دی، انہوں نے دنیا کی زندگی کی چیزوں کو حصول کا کبھی بھی اپنا مقصد نہیں بنایا، انہوں نے تمام چیزوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ کی سلطنت کی، آپ کی بادشاہت کی، آپ کے بہت زیادہ اعزاز و اکرام کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیندار لوگ ہیں، ہم واپس ہیں، مسافر ہیں، اور ہم جو ہے وہ فلاں جو پیغمبر ہیں ان کی نبی، ان کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں، اور ہم واپس اپنے ملک جا رہے ہیں، تو ہمیں صرف اتنا زیادہ راہ چاہیے، اتنا سامان چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے ملک تک واپس جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں۔ تو بادشاہ نے ان کو اتنا سامان دے دیا، اتنے مویشی دے دیے، اتنا پانی دے دیا کہ ان لوگوں نے 3 دن تک وہاں پہ مسجد قیام کیا، اور 3 دن تک ان صحابی نے حضرت اس بادشاہ کو دم کیا، وہ بادشاہ بالکل صحت مند ہو گیا۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کا یہ قافلہ جو ہے وہ واپس پہنچا، مکہ پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، تو پریشان ہونے لگے، کیونکہ صحابہ اکرام کا یہ طرز عمل رہا کہ انہوں نے کبھی بھی پیغمبر کی بات یا ان کی انسٹرکشن کے بغیر کبھی بھی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر یا ان سے پوچھے بغیر ہم نے یہ کام کر لیا، اور بادشاہ سے اس کا ساز و سامان لے لیا کھانے پینے کا۔ تو پھر وہ کیا ہوا، انہوں نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کا قافلہ ملک میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمام باتوں کو ان کو پہنچا دیا تھا، بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ان باتوں کو سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، اور آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جو بھی عمل کیا ہے یہ بہت بہترین عمل کیا ہے۔ اور جو لوگ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ نے، وہ صحابہ اکرام کے دل میں تھا کہ کہیں ہم نے قرآن تو نہیں بیچ دیا، کہیں ہم نے قرآن پر اجرت تو نہیں لے لی ہے، کہیں ہم نے قرآن پر معاوضہ تو نہیں لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ آپ نے قرآن کو بیچا ہے، نہ آپ نے قرآن پر اجرت لی ہے، نہ آپ نے قرآن کا کوئی معاوضہ لیا ہے، نہ کوئی سورت کا معاوضہ لیا ہے، بلکہ آپ نے جو اپنا وقت دیا ہے، اپنا عمل کیا ہے، آپ نے اس کا معاوضہ لیا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے بالکل جائز ہے، اور آپ ایسا کر سکتے ہیں، اور آئندہ بھی کبھی کوئی ایسی صورتحال ہو، کچھ ہو، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ قرآن کی کسی بھی آیت کے ذریعے کوئی عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے، اس میں جو ہے آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بہت زیادہ بابرکت جو ہے
ہے صورت ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کے بہت زیادہ مناقب ہیں، اور یہ بہت زیادہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی اگر کوئی سورہ فاتحہ کا عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو ایک مخصوص تعداد کے اندر پڑھے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی دعاؤں کو قبول کروائے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری ایک حدیث ہے جس کو اوپر کوٹ کرتی ہوں اور جس کے ذریعے ہم اپنی بات کو اور سورہ فاتحہ کو ختم کرتے ہیں، کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو ارشاد ہوتا ہے میرے بندے نے میری صفت اور ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو ارشاد ہوتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ارشاد ہوتا ہے یہ کلمہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصفہ نصفی ہے، بندہ جو مانگے گا اسے دیا جائے گا، بندہ عبادت دعا بندے کی طرف سے اور قبولیت میری طرف سے ہے۔ پھر جب بندہ باقی صورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے جو کچھ اس نے مانگا ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ نے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کر دیا ہے اور دعا کی قبولیت کا وعدہ کر لیا ہے کہ جب بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو میں اب اس کو دوں گا۔ اگر آپ مانگیں گے تو آپ کو ملے گا، اگر آپ نہیں مانگیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کنفیوز ہیں اور آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ وہ جو دعا جو سنت ہے جو مسنون ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو یاد نہیں ہو رہی ہے یا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ وہ 7 دن کا سنت اور مسنون عمل کریں، تو سب سے آسان عمل یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز کے بعد لا تعداد مرتبہ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں تو اللہ پاک آپ کو بذریعہ خواب جو ہے وہ آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بتا دیں گے اور آپ کا استخارہ ہو جائے گا، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، آپ کا دل کسی ایک بات پر جو ہے وہ پرسکون ہو جائے گا، آپ کے دل میں بات القا کر دی جائے گی، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتی ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتی ہوں، تو اس کے اندر آپ ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر رہے ہیں کہ آپ کتنے بے بس ہیں اور آپ کے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے۔ تو امید ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر، لیکن ہم نے آپ کو موٹی موٹی چیدہ چیدہ صورتیں بتا دی ہیں، بہت سارے عملیات بتاتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو علاج کرنا ہے، بیماری کے لیے پڑھنا ہے، مستجاب الدعوات کرنی ہے، استخارہ کرنا ہے، اور آپ نے کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جو آپ نے اپنی دعا کو قبول کروانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ سورہ فاتحہ کا عمل کر سکتی ہیں۔ اس کی تعداد کو کوئی متعین نہیں ہے، 41 مرتبہ پڑھ لیں، 101 101 ٹائم پڑھ لیں، 120 ٹائم پڑھ لیں، 133 ٹائم پڑھ لیں، جتنا آپ کی مرضی ہو، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہو، جتنی آپ کی سہولت ہو، لیکن اس یقین اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کی دعا عند اللہ قبول ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے تو اب میرا فرض ہے، اب میرا کام ہے کہ میں اس کو اس کی مانگی ہوئی بات کو عطا کر دوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سورہ فاتحہ کے بہت سارے مسائل اور فضائل کچھ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں ہمارے لنک ہوتے ہیں، ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہوتے ہیں، آپ
آپ کمنٹس کے ذریعے بھی پوچھ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ وائس کے ذریعے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہر روز کا نئی آنے والی ویڈیو اور نیا لیکچر آپ کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اس کے علاوہ اور اپنی جو دوستیں ہیں، اپنی جو کزنس ہیں، اپنی فیملی ہے، ان کے اندر صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیا کریں، لائک کریں یا نہ کریں لیکن شیئر ضرور کر دیا کریں، کیونکہ آپ کی یہ شیئرنگ جو ہے یہ آپ کے لیے آپ کے آخرت کے بینک میں جو ہے آپ کی ایک نیکی بن کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دنیاوی پیسوں کو اپنے اکاؤنٹ میں سیو کرتے ہیں تو یہ ایک نیکی ہے، اس کو آپ اپنی آخرت کے اکاؤنٹ میں سیو کر رہے ہیں۔ اگر آخرت کی نیت سے کریں گے تو آپ کا کوئی حرج نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ عند اللہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گی جو جن کو بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر مجھ سے ایک آیت بھی پہنچتی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو، تو آپ بھی اللہ کا میسنجر بن جائیں گی اور آپ بھی اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے والی بن جائیں گی، اور آپ بھی دین کی اشاعت میں آپ کا بھی پارٹیسپیٹ کر لیں گی، اور آپ بھی علماء اکرام کی صف میں شامل ہو جائیں گی جن کا کام ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے، آپ کی شیئرنگ کی وجہ سے جو ہے آپ بھی اللہ کی میسنجر بن کے اللہ کے دربار میں جو ہے سرخرور ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔